اللہ 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 اللہ۔ مجھے بیوی اپنی پسند نہیں ہے، اپنی کس کو پسند ہوتی ہے؟ پسند تو لوگوں کی بیوی ہوتی ہے۔ جب بیوی بن گئی تو پسند تو ختم ہو گئی نا۔ اب میں اور شادی کروں تو تم بیوی کو بھی حق دو کہ وہ کسی کو پسند کر کے اس کے ساتھ گزارا کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شادی کا حق ہے، لیکن یہ کیا مانے کہ مجھے پسند ہے؟ نہیں پسند ہے، کیوں شادی کی؟ اب پسند ناپسند کا کیا مانا ہے؟ میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہو سکی ہے تو کیا علیحدگی کر سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں، بالکل گناہ نہیں۔ پہلی کوشش تو یہ کرو کہ اصلاح کی کوشش کرو، اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام 100 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، تاکہ بلا وجہ پھر کسی اور سے شادی کریں، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے اور اس کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ گزارا کریں۔ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر عورت کو شوہر اس کے خواہش کے مطابق ملے، کبھی موافقت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اگر گزر سکتی ہے تو گزاریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کا اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے پانی کے لیے، وہ استنجا فرمانے کے لیے گئے، واپس آئے تو ان کے آنسو بہ رہے تھے۔ تو خادم نے پوچھا کہتے کیا بات ہے؟ فرمایا کوئی لوٹا گر کے ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کہا حضرت لوٹا اور مٹی کا لوٹا تھا، کون سا سونے چاندی کا لوٹا تھا کہ ٹوٹ گیا؟ میں بھی جاؤں لیا۔ فرمانے لگے بھائی اور تو میں بھی لے آؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنا ننگ دکھایا تھا، اب پھر کسی اور کو دکھانا پڑے گا نا۔ میں اس بات کو رو رہا ہوں۔ تو بیٹی جب ایک عورت کسی ایک کے سپرد ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں کہ دنیا اور ڈھونڈتی رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا موافقت ہو۔ باپ بیٹے میں نہیں ہوتی، بھائی بھائی میں نہیں ہوتی، بہنوں میں نہیں ہوتی، آپس میں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اس عمل پہ عمل کرو تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو طلاق لے سکتی ہیں، اور وہ بھی طلاق دے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی حل نہ ہو پھر ایک دوسرے اکٹھے بھی رہیں اور حقوق بھی ادا نہ کریں، اس سے تو بہتر ہے پھر جان چھڑائیں۔ محرم میں ویسے تو محرم کے پورے مہینے میں آپ روزے رکھیں کہ یہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یعنی 10ویں کا روزہ، یہ تو حضور نے فرمایا کہ کفارۃ النساء الذی قبلہ، جو پہلا سال گزر گیا گناہوں کا، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ کربلا نہیں ہے، اس کی وجہ شہادت حسین نہیں ہے۔ ابھی تو حضرت حسین کیا ان کی والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور ہجرت فرما کے گئے مدینے میں اور آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہی دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، تو ہم ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، اور نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ نے 10 کا روزہ رکھا اور ساتھ حکم دیا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں بھی، تاکہ یہودی اسے تشابہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے، یاد رکھو کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، افضل یہ، کیونکہ حدیث میں اس نے فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ نے نصیب کیا تو ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ 9 اور 10۔ اچھا اگر کوئی نہ بھی رکھ سکے، صرف 10 کا روزہ رکھے تب بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی جو ہیں وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے ان کے علماء کو بلایا اور پوچھا لم تصومون یوم عاشوراء، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہی تو وہ دن ہے
کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، بنو اسرائیل کو رہائی ملی، ہم اس شکرانے میں اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھیں، لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ کے تعلق حضرت حسین تو پہلے ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو بی بی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عاشورہ کا روزہ حضور نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے نحن اولیٰ بموسیٰ منکم، پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں۔ آپ نے بھی حکم دیا صحابہ کو کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور ساتھ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ صرف 10 کا روزہ نہ رکھیں۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ ہم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں، 2 روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا۔ کرات ہیں آپ رمضان محرم میں روزے رکھیں، آپ محرم میں خیرات کریں، آپ محرم کے اندر خاص طور پہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، کیونکہ ایک روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ اللہ جو ہے اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا، بے انتہا عاجزی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، ان نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی، حال حوال پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، میرا اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں، جائیداد بیچ دوں، زمینیں بیچ دوں، قرض نہیں اتر سکتا، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں، کیا کہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم روز صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قرض کا کیا مسئلہ ہے، خزائن السماوات والارض کا اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے جو دعا بتلائی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین۔ آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا، ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ دونوں نام جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھلائی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی، میرے کاروبار میں برکتیں آ گئیں، میری زمین میں برکتیں آ گئیں، میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں، چند مہینوں کے اندر میرے سارے قرض بھی اتر گئے اور میں تو کروڑوں پتی بن گیا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین واقض عنا الدین۔